بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈی اے سیکنڈ ایئر کے اسلامیات کا لیکچر نمبر 6 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ آیت نمبر 6 یہ ہے: الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ آیت کا مفہوم اور ترجمہ یوں ہوا: الا سوائے، علی کا اصلی مطلب ہے پر، لیکن جملے کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ ازواجہم اپنی بیویوں، او یا ما جو ملکت مال ہیں، ایمانہم ان کے ہاتھ، فإنہم پس ان پر، غیر نہیں، ملومین کچھ الزام، غیر کچھ، ملومین الزام۔ اس کا بامعنی مفہوم یہ بنے گا کہ سوائے اپنی بیویوں کے یا جو ان کے ہاتھ کا مال ہے ان پر کچھ الزام نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ کا مال سے کیا مراد؟ اس آیت میں 3 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کے ذریعے شادی بیاہ کا تصور بتایا گیا۔ نمبر 2، باندیوں کا تصور بتایا گیا۔ نمبر 3، اسلام میں غلامی کا تصور چھیڑا گیا۔ یہ 3 چیزیں سمجھنے والی ہیں اس آیت میں۔ سب سے پہلے جب تک ہم پچھلی آیات کا مفہوم سمجھ گئے یہاں نہیں پہنچیں گے، اس آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ یوں تھا کہ فلاح پائی ایمان والوں نے۔ دوسری کا یہ مفہوم تھا ایمان والوں کی پہلی صفت آگے آ رہی ہے کہ جو اپنی نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ آگے آیت نمبر 3 میں، جو بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں۔ تیسری صفت یہ آئی جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھی یہ آئی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے پڑھتے ہی ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ کہ اس کا مطلب ہے وہ شادی بیاہ کے چکروں میں نہیں پھر پڑتے۔ یعنی ذہن میں یہ ایک تصور آ رہا ہے کہ شادی بیاہ کرنا دنیا داری ہوئی، اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ جنگلوں غاروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی جائے، لیکن اسلام نے یا اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے یہ سمجھا دیا کہ شادی بیاہ یہ دنیا داری نہیں، یہ دین داری ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائیں، آپ کی خاندانی زندگی تھی، اس زندگی کو دیکھ کر جو زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے جان چھڑا کے جنگلوں غاروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے وہ بزدلی دکھا رہا ہے۔ اب اصل کامیابی کس میں ہے کہ اس طرز پر آ جائے جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ تو گویا شادی بیاہ کا تصور اسلام نے دیا اور اس میں 100% کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ انہی گلی کوچوں سے گزر کر جنت میں جا سکتا ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے یہ سمجھی کہ شادی بیاہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک شادی بیاہ کر کے یہ دنیا کا سارا نظام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آئینی زندگی نہیں گزارے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دوسری چیز اس میں باندیوں کا تصور بتایا جا رہا ہے۔ کیسے باندیوں کا تصور؟ اسلام سے پہلے غلامی کا تصور کو سمجھیں گے تو لفظ باندی سمجھ آ جائے گا۔ اسلام سے پہلے جو غلامی کا تصور تھا، لفظ غلام یہ جو مذکر آزاد نہ ہو اس کے لیے لفظ غلام استعمال ہوتا ہے، اور جو مؤنث آزاد نہ ہو اس کے لیے لفظ باندی استعمال ہوتا ہے۔ مذکر خواہ بچہ بوڑھا جوان جیسے بھی ہے وہ مرد یعنی مذکر وہ غلام کہلاتا ہے جو آزاد نہ ہو، مؤنث بچی بوڑھی جوان جیسی بھی ہے وہ آزاد نہیں تو اس کو باندی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے غلامی 3 طریقوں سے وجود میں آتی تھی۔ نمبر 1، جنگوں کے ذریعے، یعنی مختلف لوگ آپس میں لڑتے تھے، جو جیت گیا وہ دوسرے کے انسانوں کو اپنا غلام اور باندیاں بنا لیتا تھا۔ مذکر ہیں تو غلام بن جاتے تھے، مؤنث ہے تو وہ باندی بن جاتے تھے۔ دوسرا طریقہ تھا انسانی خرید و فروخت، آزاد انسانوں کو یہاں سے پکڑا، دوسرے شہر میں جا کے منڈی میں بیچ دیا، جس نے خرید لیا وہ اس کا غلام بن جاتا تھا، یا مؤنث ہے تو
آزادی بن جاتی تھی۔ پھر ان کی جو آگے نسل چلتی تھی، نسل در نسل وہ غلامی وجود میں آتی تھی۔ یہ 3 طریقے ہوئے غلامی کے وجود میں آنے کے۔ اسلام جب آیا تو اس نے غلامی کے تصور کو ختم کیا۔ یاد رکھیں اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس نے جگہ جگہ ایسے فضائل بیان کیے کہ بھائی قسم توڑ دی، اتنے غلام آزاد کرے، قتل ہو گیا، اتنے غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرتے کرتے اتنے فضائل بیان کیے کہ صحابہ نے غلاموں کو ایسے آزاد کیا کہ انسانیت آزاد ہو گئی۔ اب کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ ہاں جہاد کا تصور قیامت تک ہے، باقی کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کو آزاد کو پکڑ کے بیچے گا تو وہ آزاد انسانیت کا جرم ہے، وہ اس کا غلام نہیں بن جاتا، وہ اس کے ماتحت بھی رہے گا تو آزاد ہی انسان کہلائے گا، لیکن اس کا غلام نہیں بن سکتا۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا ایک تصور ہے اسلام کا کہ ساری انسانیت آزاد ہو چکی ہے۔ مسلمانی نہیں، ساری انسانیت آزاد ہو چکی ہے، مسلمان ہی آزاد نہیں ہے، خواہ اس میں کافر ہیں یا مسلم ہیں۔ ہاں جہاد کا تصور علیحدہ چیز ہے۔ تو اسلام میں یہ غلامی کا تصور ہم نے سیکھا۔ اب اس آیت میں یہ سمجھایا گیا کہ 2 مواقع پر شرمگاہوں کی حفاظت کی ضرورت انسان کے لیے نہیں ہے۔ کون سے 2 مواقع؟ یعنی بیوی کے سامنے اور باندی کے سامنے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اب پچھلا ترجمہ ہم دوبارہ سٹارٹ کر کے جب یہاں پہنچیں گے تو یہ ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ کہ آیت نمبر 5 میں ہم نے یہ پچھلے لیکچر میں سنا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی ایک علامت ہوئی۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی بیاہ کے چکروں میں نہیں پڑتے یا اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے نہیں کھولتے۔ تو یہ اسلام کا حسن ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھی۔ تو اس کو رد کرنے کے لیے کہ ان 2 مواقع پر اگر انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ کون سے 2 مواقع؟ بیوی اور باندی کے سامنے۔ اب اسی طرح اس میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ باندیوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا جس طرح بیویوں کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ اگر ویسا ہی تصور ہوتا باندیوں کا بھی جیسے بیویوں کا تو ان کے لیے پھر علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ او ما ملکت ایمانہم، اس کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں لفظ ایمانہم کیوں استعمال کیا گیا؟ یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اس وقت تصور یہ تھا جب مسلمان سپہ سالار اپنی فوج کے ساتھ کسی غیر مسلم علاقے پر حملہ کرتے تو وہاں کے جب قبضہ ہو جاتا تو مذکر اور مؤنث کو جب غلام اور باندیاں بنائے جاتے تو وہاں کی اپنی مسلمان فوج میں ان کو تقسیم کرتے وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مسلمان سپہ سالار مؤنث یا مذکر باندی یا غلام کو اپنے یمین یعنی دائیں ہاتھ میں پکڑ کے ان سپہ سالار کے دائیں ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ایمانہم، یعنی ان کے ہاتھوں کا مال۔ ہاتھوں کے مال سے مراد یہ بھی ہے جب جی چاہے بیچ دیں، جب جی چاہے آزاد کر دیں۔ تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام میں باندیوں اور غلام کا تصور جو اس وقت اسلام سے پہلے تھا، اسلام نے آ کے انسانیت کو آزاد کیا۔ اب بھی ایک آپشن صرف جہاد کا باقی ہے، اگر وہ قیامت تک جہاد ہے تو پھر غلام اور باندیوں کا تصور ہے۔ آزاد انسانوں کو پکڑ کے خرید بیچ کے ان کو غلام اور باندی نہیں بنا سکتا۔ اللہ اس میں ہمیں سمجھ اور عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔